حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام ہے خدا کی قسم، نام لیں تو دل نور سے بھر جاتا ہے، سینہ کھلا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمار وہ جب ابو جہل دوسری مرتبہ لے گیا نا تو اس وقت کچھ جملے کہے حضرت عمار نے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جملے کفریہ نہیں ہیں، یہ جملے کفریہ نہیں ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا لوگوں کے دلوں میں صرف ایمان ہوتا ہے، عمار کے ہڈیوں کے گدوں میں بھی ایمان ہے، عمار کے ہڈیوں کے گدوں میں بھی ایمان ہے، اس کا جسم ایمان سے لبریز ہے، اس کا بال بال ایمان کے نور میں ڈوبا ہوا، یہ حضرت عمار ہیں۔ احباب گرامی، لوگ ترلے مارتے ہیں کہ کہیں ہم مقبول ہو جائیں، حضرت عمار وہ ہیں کہ جن کے ایمان کا اعلان خود ایمان عطا کرنے والا دے رہا ہے، وہ خود دے رہے۔ حضرت یاسر یمن سے، حضرت یاسر حضرت عمار کے والد اپنے بھائی مالک اور حارث کے ساتھ اپنے گمے ہوئے بھائی حضرت جابر کی تلاش میں یمن سے جنگلوں میں گرمی برداشت کرتے ہوئے، گرم ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کرتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے مکہ تک پہنچے۔ اب اس جابر نے نہ ملنا تھا نہ وہ نہیں ملا، اب مکے آ کے تھک گئے، واپسی کا پروگرام بنا۔ تھوڑی سی بایوگرافی حضرت عمار کے حوالے سے، خاندانی پس منظر تھوڑا سا سنیں۔ حضرت عمار جو تھے ان کے والد حضرت یاسر اپنے بھائی حارث اور مالک کے ساتھ اپنے ماں جائے حضرت جابر کی تلاش میں یمن سے مکے آئے، مختلف علاقے چھان پھٹک کرتے کرتے مکے پہنچے۔ اب مکے آ کے انہوں نے وہاں کے لوگوں کے کہنے پر خانہ کعبہ گئے، ان کا جی یہ جو بت ہیں آپ یہاں مناجات کریں، وہ دکھ کے مارے تھے، اچھا چلو یہاں بھی مناجات کر لیتے ہیں، لیکن نہیں ملے۔ بالآخر حضرت جو یاسر تھے حضرت عمار کے والد، حذیفہ نام کے بزرگ، انہوں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی، مہمان نوازی کی، کھانا دیا، رہائش کا اہتمام کیا۔ وقت چند دنوں کے بعد واپس جانے کا جب پروگرام بنا نا تو حضرت یاسر نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جاؤ، میں نہیں جانے والا، مجھے یہاں کی امن و آشتی کی فضا پسند ہے، میں یہاں پہ ہی رہوں گا۔ تو حضرت یاسر وہاں پر رہ گئے۔ حضرت عمار کے والد جو ہیں کمارے ہیں ابھی۔ اسی حذیفہ نے اپنی کنیز سمیہ کے ساتھ ان کا نکاح کیا اور رہائش بھی دی۔ دن گزرتے رہے، حضرت عمار کے جو والد تھے نا حضرت یاسر، ان کو جب حذیفہ نے اپنا حلیف بنایا نا، حلیف اپنا بنایا، عہد کر لیا، کہا کہ چلو آؤ ادھر حرم میں چل کے ان کو گواہ بناتے ہیں کہ یہ میرا حلیف ہے۔ اس نے کہا کہ چلو آؤ بتوں کو بھی گواہ بناتے ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت یاسر کہنے لگے کہ یار دیکھو وہ بت تو کھڑے ہیں، ساکت ہیں، وہ کون سا کہیں چلے جائیں گے، برادری اٹھ کے نہ چلی جائے، تو ہم پہلے وہاں جا کے ان کو گواہ بناتے ہیں، تو پھر جیسے تم کہو گے ویسا بھی کر لیں گے۔ جب وہاں اعلان ہو گیا کہ اے لوگو یہ میرا حلیف ہے، یعنی یہ میرے ساتھ ہے، جس کے ساتھ میری لڑائی ہے اس کے ساتھ اس کی بھی لڑائی ہے، جس کے ساتھ میری سلو ہے اس کے ساتھ اس کی بھی سلو ہے، یہ اور میں آج سے ایک ہی ہیں، یوں اعلان ہو گیا۔ اب بتوں کے پاس آپ نے جانا پسند نہیں کیا حضرت یاسر نے، اگرچہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے اس عبادت کے ابھی تک قائل نہیں تھے، تو اس نے کہا، حذیفہ نے، انہوں نے کہا کہ یار تو عجیب آدمی ہے، ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا۔ تو حضرت یاسر نے کہا کہ یار دیکھو اگر میں خدا مانتا تو میں سمندر کو مانتا، جس کی بڑی ہیبت ہے، جس میں بڑی حرکت ہے، جس میں بڑی طغیانی ہے۔ اگر میں خدا مانتا تو میں ان سرسبز فصلوں کو مانتا، ان کھیتوں کو مانتا جو ساری دنیا کو رزق دیتے ہیں۔ گفتگو سنیں حضرت یاسر کی، جو ساری دنیا کو رزق دیتے ہیں، ان کو مانتا، سورج کو مان لیتا جو کم از کم روشنی تو دیتا ہے، چاند تاروں کو مان لیتا جو کچھ رہنمائی تو دیتے ہیں، یہ ان پتھر کے بتوں کو میں خدا کیسے مان لوں؟ ان کا بیٹا ہے عمار۔ یہ بڑی شان ہے۔ اس لیے احباب گرامی حضرت یاسر کے الفاظ، حضرت یاسر نے اس حذیفہ سے یوں گفتگو کی، بات آگے چلی گئی، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت یاسر جو تھے بڑے شغلی تھے، صبح تڑکے اٹھتے، بیوی کو جگاتے، بچوں کو بیدار کرتے، روڑا ڈالنے کی عادت تھی، باتیں کری جانی، چپ نہ ہونا نہ اگلے نو رہن دینا، ایسے تھے، خاموش طبع نہیں تھے، اور بڑے خوش طبع تھے، خوش مزاج تھے۔ علی والے ہندے ہی خوش مزاج، اور یہ بھی میرا تجربہ ہے، جہاں بھی آپ دیکھ لیں، جہاں بھی مولائی ہوتے ہی خوش مزاج، اچھا بڑے خوش مزاج تھے۔ لیکن ایک رات سوئے، صبح ان کی بیوی نے جگایا، آج تم اٹھے ہی نہیں، پریشان ہو، بولتے نہیں، آج بول کیوں نہیں رہے، شور کیوں نہیں ہے؟ الفاظ ہیں روایات میں، کہا سمیہ جی میں بولا تو تاں راضی نہیں، تو کہ نہیں روڑا بہت کون ہے، تو جی آج میں چوپا ہے تو تاں راضی نہیں، پھر بھی وہی بات کی، لیکن کہا آج میں پریشان ہوں، میں نے جو خواب دیکھا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا تیرے بارے میں دیکھا ہے، بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ دو پہاڑ ہیں بڑے بلند، نظر نہیں وہاں تک جا رہی، اور ایک وادی ہے ان کے سامنے درمیان میں، وہاں سے آگ نکلتی،
اور تمام مقامات پر وہ آگ پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کے سامنے ایک سرسبز و شاداب کھیت ہے، جگہ ہے، وہاں پر تو کھڑی ہے، وہاں آگ نہیں جا رہی، اور تیری جوانی لوٹ آئی ہے، تیرا چہرہ سرسبز و شاداب ہے، نور سے چمک رہا ہے، اور تو مجھے آنکھوں سے اشارے کر کے کہہ رہی آ جا۔ میں پریشان ہوں، گھبرایا ہوا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور میرا بیٹا عمار مجھے دلاسے دے رہا ہے اور مجھے حوصلہ دے کے کہہ رہا ہے ابا جی پریشان نہ ہو۔ مجھے اس خواب کی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت سمیہ فرماتی ہیں کہ جائیے کسی سے پوچھیں، تو لیکن وہاں پوچھنے کا موقع نہ ملا۔ ادھر سے ابو جہل بگڑا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کر دیا ہے، یاسر تیرا بیٹا بھی ان کے دوستوں میں مل گیا، کیا تو نے ہمارے قبیلے کا تو حلیف نہیں ہے؟ ان کا میں حلیف ہوں، جس کے ساتھ تمہاری جنگ میری بھی جنگ، جس کے ساتھ تمہاری صلح میری بھی صلح۔ تو ابو جہل نے کہا اپنے بیٹے کے خلاف ہے، جنگ کرے گا اپنے بیٹے سے؟ فرمایا مجھے کسی واقعہ کی خبر نہیں، اور خبر تھی بھی نہیں۔ واپس گئے، بڑے پریشان تھے، تو تب یہ مرحلہ فکر آیا کہ حضرت عمار نے ان سے کہا کہ ابا جی بات سنیے، وہ جو آپ خواب کا ذکر کرتے ہیں وہ یہی ہے، یہ آگ ہے، کفر ہے، اور جہاں میری ماں کھڑی ہے نا ایمان لا چکی ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت کی خوشخبریاں ہیں، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آئیے آپ بھی میرے اور ماں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں، یہ دنیا کی تکلیفیں بھول جائیں گے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاک محمد کہتے ہیں کبھی جھوٹ نہ بولو، تعلیمات بتائی، اس خدائے وحدہ لا شریک کو مانو جس نے یہ آسمان بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، یہ دریاؤں کو روانی دی، سمندروں کو طغیانی دی، ان ہواؤں کو روانی دی، جس نے یہ ساری کائنات کا نظام تخلیق فرمایا ہے، اس کو مانو، اس کو سجدہ کرو، اس کو اپنا الہ مانو۔ تو فرمایا اسی لیے یہی وجہ ہے۔ کون سی وجہ؟ فرمایا اسی لیے میں نے حذیفہ سے کہا تھا کہ اگر میں خدا مانتا تو میں ان چیزوں کو مانتا، اب مجھے پتا چلا کہ یہ بھی خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ حضرت یاسر بھی کلمہ پڑھ لی، ابو جہل نے گھر کو آگ لگا دی، زنجیروں سے باندھ دیا۔ حضرت عمار ان کے والد کو، ان کی والدہ کو، ان کا ایک بھائی تھا، 3 بھائی تھے حضرت عمار، ایک زمانہ جاہلیت کی جنگ میں مارا گیا اور یہ 2 بھائی تھے، ایک اپنے ماں باپ کے ساتھ مارا گیا اور ایک یہ حضرت عمار تھے، قید کر لیا، آگ پہ لٹایا۔ لوگوں نے کہا ابو جہل، یہ عتبہ شیبہ جو تھے انہوں نے، اگر تو عمار اور سمیہ، یاسر اور سمیہ کو اور اس عمار کو اس بات پر مجبور کر دے کہ یہ کہہ دیں محمد بھی اچھا نہیں، اس کا خدا بھی اچھا نہیں، تو 20 اونٹ میں تجھے دوں گا، 20 اونٹ میں تجھے دوں گا۔ لیکن ظلم پر کس طرح مدد کر رہے ہیں، ظلم پر، یہ عتبہ شیبہ ظلم پر کس طرح وہ اس کو ان کو بہکاوا دے رہے ہیں، بڑا ظلم کیا واللہ بخدا۔ ابو جہل نے آگ جلائی، کوئلے جلائے، حضرت عمار کو، ان کی والدہ سمیہ کو، ان کے والد حضرت یاسر کو آگ پہ لٹائے، 7 فٹ کی بڑی مشکیں بنائیں، آگ پہ لٹا کے جب زخم ہو گئے تو پانی میں ڈالا، پانی سے نکال کے پھر آگ پہ ڈالا، نیزے مارے جاتے، تیروں سے جسم میں سوراخ کیے جاتے، آگ پہ لٹایا جاتا، پانی میں ڈال دیا جاتا۔ حضرت سمیہ تھی کہ کوئی آواز نہیں آئی، آپس میں کافر مشورے کرتے ہیں کہ یار یہ عجیب مائی بابا ہے کہ کوڑے کھانے سے ان کے جسم سے خون کے چھینٹے اڑتے، ان کے جسم کے چیتھڑے اڑتے، لیکن ہے کہ زبان پر کوئی آہ کوئی گلہ آ جائے، شکوہ آ جائے۔ ہمارا صرف ایک ان سے ڈیمانڈ ہے کہ محمد سے بیزاری کرو، اس کے خدا سے بیزاری کرو، یہ ہمارے خداؤں سے بیزاری کرو۔ وہ جان رہے ہو یہ کون ہے حضرت عمار؟ کوئی سٹیٹس سمجھ رہے ہو یہ کون ہے حضرت عمار؟ کوئی پہچان آ رہی ہے کہ یہ کون ہے حضرت عمار؟ آپ خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ پلیٹ میں رکھ کے ملی ہے تعلیم آپ کو پھولوں کے ساتھ، حضرت عمار کو یوں نہیں ملی تھی آگ پہ لیٹ کے انہوں نے خدا کو مانا۔ ان کی والدہ سمیہ میرے رسول پاک جب آئے تو پہلی مرتبہ بولی یا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ خدا کے رسول برحق ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں ان کے خداؤں سے بیزاری کا اعلان کرتی ہوں۔ وہ آخری بات تھی حضرت سمیہ کی۔ پھر ابو جہل مخاطب ہوا جب رسول پاک چلے گئے کہ سمیہ اب بھی محمد اور اس کے خدا کو چھوڑ دے ورنہ زندہ تجھے 2 ٹکڑے کروں گا۔ ان کے نازک مقام پر نیزہ رکھا اور اونٹوں سے ان کی ٹانگوں کو باندھا، ایک اونٹ کو ادھر چلایا، دوسرے کو ادھر، اور 2 لخت کر دیا، لیکن ان کی زبان پہ یہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمار اپنی ماں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھ کے بھی قائم ہے، یہ کلمہ ہے حضرت عمار، اپنے باپ کو شہید ہوتا دیکھ کر ان کے پیٹ میں نیزہ مارا ابو جہل نے اور ان ظالموں نے یوں۔ پھر ان کو دوسرے کافروں نے کہا کہ اس کو آزاد کر دے، اس کی ماں بھی مار دی، تو نے باپ بھی مار دیا، خاندان ختم کر دیا۔ حضرت عمار میرے رسول پاک کے پاس جانے لگے، اور تب میرے رسول پاک نے ایک بار کہا تھا جب ابو جہل نے آگ میں کھڑا کر دیا تھا، یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ آج سے تجھے میرا حکم ہے۔ یہ تکوینی امور پر میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، تکوینی امور پر یہ اختیار ہے میرے رسول کا جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اے آگ تو گل و گلزار بن جا میرے عمار پر جس طرح تو ابراہیم پر بنی تھی۔
آگ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اے مصطفیٰ تو کون سا خدا ہے، میں اللہ سے پوچھوں، میں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہوں۔ آپ کو پتا تھا فرمان مصطفیٰ فرمان خدا ہے، فرمان مصطفیٰ فرمان خدا ہے۔ ٹھنڈی ہو گئی، گل و گلزار بن گئی۔ تو احباب گرامی، یہ حضرت عمار ہے۔ سٹیٹس کی سمجھ آئی؟